اللہ جب تمہاری آزمائش ختم کرنے لگتا ہے، اللہ جب تمہارے برے دنوں کو اچھے دنوں میں بدلنا چاہتا ہے، اللہ جب تمہاری دکھوں اور تکلیفوں کو آسائشوں میں بدلنا چاہتا ہے تو تمہیں 5 اشارے ضرور دیتا ہے۔ جب تمہیں یہ 5 نشانیاں نظر آئیں تو سمجھ جانا کہ اب تمہارا وقت بدلنے والا ہے، اب تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ وہ 5 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ جب اللہ تمہاری آزمائش ختم کرنے لگتا ہے تو 5 حیران کن نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ یہ نشانیاں در حقیقت اللہ کی طرف سے بندے کے دل پر دستک ہوتی ہیں، جیسے بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، جیسے صبح سے پہلے اندھیرا سب سے گہرا ہوتا ہے، ویسے ہی جب اللہ کسی بندے کی تقدیر بدلنے لگتا ہے تو وہ چند روحانی چونکوں سے اس کی اطلاع دیتا ہے۔ شاید آپ نے کبھی اپنی زندگی میں وہ لمحے محسوس کیے ہوں جب بغیر کسی وجہ کے دل ہلکا ہونے لگا ہو، جب بے چینی کے باوجود دل کو ایک عجب سا سکون ملنے لگا ہو۔ یہ سب اللہ کی طرف سے آنے والے وہ ابتدائی اشارے ہوتے ہیں جو خوشخبری دیتے ہیں کہ اے میرے بندے، تیرے صبر کا وقت ختم ہونے والا ہے، اب انعام کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ اس وقت کسی پریشانی، دکھ یا آزمائش سے گزر رہے ہیں تو مایوس نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعاؤں کا جواب آنے والا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے ان 5 نشانیوں میں سے کوئی ایک بھیج دی ہو۔ بس غور کریں، دل کی آنکھ سے دیکھیں اور ان اشاروں کو پہچاننے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ نشانیاں صرف ایک خوشخبری نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے صبر، آپ کے ایمان اور آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی گواہی ہوتی ہے۔ اور جب یہ نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ جائیں کہ اب آپ کا وقت بدلنے والا ہے۔ آزمائش ختم ہونے کی سب سے پہلی نشانی دل کا سکون اور غیر متوقع اطمینان۔ جب انسان آزمائش کی بھٹی سے گزر رہا ہوتا ہے تو دل پر بوجھ، فکر، بے چینی اور مایوسی کے سائے گہرے ہو جاتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو ختم کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے آثار سب سے پہلے دل پر ظاہر ہوتے ہیں۔ دل جو پہلے بے قرار تھا اچانک بے وجہ ہلکا محسوس ہونے لگتا ہے۔ وہ گھبراہٹ جو ہر وقت ساتھ رہتی تھی جیسے آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے اور اندر ایک عجیب سا سکون جنم لینے لگتا ہے۔ یہ کیفیت بظاہر خاموش ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے آنے والا پہلا اشارہ ہوتا ہے کہ اے میرے بندے، اب تیرے دن بدلنے والے ہیں۔ یہ غیر متوقع اطمینان کوئی عام بات نہیں، بلکہ یہ اس رب کائنات کا ایک خاص پیغام ہوتا ہے جو تمہارے دل میں نرمی پیدا کر کے تمہیں آنے والی رحمت کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ اطمینان کسی بھی لمحے آ سکتا ہے، ایک سجدے کے بعد، کسی عاجزانہ دعا کے بعد، یا کسی ایسی تنہائی میں جب تم یہ بھی نہ جانتے ہو کہ تمہیں کیا چاہیے، مگر اللہ جانتا ہے اور وہ دل میں اپنی رحمت کا پہلا قطرہ ڈال دیتا ہے۔ جب دل کو یہ سکون ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری دعاؤں نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا ہے اور اب اللہ تمہیں صبر کا صلہ دینے والا ہے۔ آزمائش ختم ہونے کی دوسری نشانی حالات میں ہلکی سی مثبت تبدیلی کا آغاز۔ جب زندگی ایک طویل اندھیری رات کی مانند ہو جائے، جب ہر طرف صرف پریشانیاں، مایوسیاں اور ناکامیاں چھائی ہوں اور تمہارے دل میں یہ خیال بیٹھ جائے کہ شاید اب کچھ بھی بہتر نہیں ہو سکتا، تو ایسے میں اگر اچانک کوئی چھوٹی سی خوشخبری ملے، کوئی معمولی سا مسئلہ حل ہو جائے یا کہیں سے کوئی چھوٹا سا موقع مل جائے تو سمجھ لو کہ یہ تمہاری آزمائش کے ختم ہونے کی نشانی ہے۔ یہ خوشخبری بظاہر چھوٹی لگتی ہے، لیکن دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی بڑی آسانیوں کی پہلی جھلک ہوتی ہے۔ لوگ اکثر ایسی چھوٹی تبدیلیوں کو اتفاق
یا معمولی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کا پیغام ہوتی ہیں کہ اب تم پر رحم نازل ہونے والا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ آتی ہے اور مشکل کے ساتھ آسانی۔ لہٰذا جب تم محسوس کرو کہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے، کوئی بند راہ ہلکی سی روشن ہونے لگی ہے، تو یہ اللہ کا تم سے کہنا ہوتا ہے، میں نے تمہاری دعاؤں کو سن لیا ہے، اب تمہارا صبر رنگ لانے والا ہے۔ آزمائش ختم ہونے کی تیسری نشانی، دعاؤں کا فوری اثر محسوس ہونے لگنا۔ کبھی تم نے دل سے کوئی دعا مانگی ہو اور وہ حیرت انگیز طور پر فوراً پوری ہو گئی ہو، یا تمہیں یہ احساس ہوا ہو کہ تمہاری دعاؤں میں اب پہلے جیسی بے بسی باقی نہیں رہی۔ دعا مانگتے وقت دل کو سکون ملنے لگا ہو، زبان سے نکلے الفاظ دل کو تسلی دینے لگے ہوں، تو جان لو کہ یہ معمولی بات نہیں، یہ اللہ کا خاص اشارہ ہے کہ تمہاری آزمائش اب ختم ہونے والی ہے۔ آزمائش کے دنوں میں اکثر لگتا ہے کہ دعائیں بس زبان سے نکل کر ہوا میں بکھر جاتی ہے، جیسے کوئی سن ہی نہ رہا ہو، مگر جب تمہارا رب تم پر مہربانی کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو سب سے پہلے تمہاری دعاؤں کو راستہ ملنے لگتا ہے۔ یہ صرف دعا تک محدود نہیں رہتا، تمہاری باتوں میں تاثیر آ جاتی ہے، دل سے نکلی ہوئی بات دوسرے کے دل میں اترنے لگتی ہے اور تمہاری فریاد میں ایک خاص کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ اب مانگو، جتنا مانگنا ہے مانگو، کیونکہ عطا کا دروازہ کھل چکا ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، یعنی کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ آزمائش ختم ہونے کی چوتھی نشانی، وہ لوگ اور مواقع تمہاری زندگی میں آنا شروع ہو جائیں جو تمہیں آگے بڑھانے والے ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ تمہارے دکھوں کا درد ختم کرنے لگتا ہے تو وہ تمہاری زندگی میں ایسے لمحات، ایسے مواقع اور ایسے لوگ بھیج دیتا ہے جو تمہارے لیے نئی راہیں کھول دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایک ایسا فرد تمہاری زندگی میں آتا ہے جو تمہیں ایسا مشورہ دیتا ہے جو تمہارے لیے کامیابی کا دروازہ کھول دیتا ہے، یا پھر اچانک تمہیں کوئی ایسا موقع ملتا ہے جس کا تم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ یہ سب کچھ اتفاقاً نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح اشارہ ہوتا ہے کہ اب تمہاری مشکلات ختم ہو رہی ہے اور تمہارے لیے آسانی اور کامیابی کا دروازہ کھولا جا رہا ہے۔ جب اللہ کسی کو آزمائش سے نکالتا ہے تو وہ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جو انسان کی سوچ سے بھی بالاتر ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے اپنے کسی بڑے کام کے لیے چن لیتا ہے۔ اگر تم یہ محسوس کرو کہ تمہاری زندگی میں ایسے افراد آ رہے ہیں جو تمہاری مدد کر رہے ہیں، تمہیں سہارا دے رہے ہیں، تمہیں آگے بڑھا رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کا کرم ہے اور تمہاری قسمت کا نیا روشن باب شروع ہونے والا ہے۔ آزمائش ختم ہونے کی پانچویں نشانی، تمہارے اندر نئی توانائی، خود اعتمادی اور امید پیدا ہونے لگے۔ جب زندگی کی کٹن راہیں آسان ہونے لگیں، جب آزمائشوں کا طوفان تھمنے لگتا ہے تو انسان کے اندر ایک عجیب سی تبدیلی پیدا ہونے لگتی ہے۔ وہ جو پہلے ڈرا ہوا، بکھرا ہوا اور مایوسی کا شکار تھا، اچانک خود کو زیادہ مضبوط، پرعزم اور پر اعتماد محسوس کرنے لگتا ہے۔ وہ ڈر جو اندر گہرائیوں میں بیٹھا ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے غائب ہونے لگتا ہے اور اس کی جگہ ایک نیا حوصلہ، نئی ہمت اور مثبت سوچ آ جاتی ہے۔ یہ کیفیت کوئی معمولی بات نہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اندر سے تیار کر رہا ہے تاکہ جب کامیابی کا سورج تمہاری زندگی میں طلوع ہو تو تم اسے سنبھال سکو، اس کا حق ادا کر سکو۔ یہ تبدیلی تمہارے اندر ایک توانائی پیدا کرتی ہے، تمہاری سوچ میں پختگی آتی ہے اور تمہارا دل آنے والے لمحات کے لیے پرجوش ہونے لگتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیر مرئی مگر واضح اشارہ ہوتا ہے کہ اب تمہارا وقت بدلنے والا ہے، اب تمہارے صبر کا پھل ملنے والا ہے۔ اگر تم یہ محسوس کرو
کہ تمہارے فیصلے پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں، تمہاری دعائیں دل سے نکل رہی ہیں اور تمہیں ایک اندیکھی طاقت سہارا دے رہی ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہارے لیے کچھ بہتر طے کر دیا ہے۔ جواب ظاہر ہونے والا ہے۔ محترم ناظرین، ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب اسے لگتا ہے کہ وہ بالکل اکیلا ہے، جیسے ساری دنیا اس سے منہ موڑ چکی ہو۔ دوستوں کی محفلیں اجنبی لگتی ہیں، قریبی رشتہ دار بیگانگی کا احساس دلاتے ہیں، اور دل کی گہرائیوں میں ایک سوال ابھرتا ہے، کیا کوئی ہے جو مجھے سمجھے؟ یہ احساس خاص طور پر اس وقت شدید ہوتا ہے جب انسان سخت آزمائش میں ہو، جب ایک کے بعد ایک دروازہ بند ہو جائے اور جب ہر امید کا چراغ بجھتا چلا جائے۔ ایسے میں انسان ٹوٹنے لگتا ہے، لیکن یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کو سب سے قریب سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ جو دلوں کے حال جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہارے اندر کیا طوفان چل رہا ہے اور تم کتنے مضبوطی سے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، یعنی بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب تم اپنے دل کی تنہائی میں بھی صبر کو تھامے رکھتے ہو تو اللہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تمہارے قدموں کو جماتا ہے، تمہارے دل کو تسلی دیتا ہے اور تمہیں ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں تمہیں نئی امیدیں اور نئی روشنی ملتی ہے۔ یاد رکھو، تمہاری تنہائی صرف تمہارا وہم ہے، کیونکہ حقیقت میں اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم دل سے اس پر بھروسہ کرو تو وہ تمہیں وہاں سے سہارا دے گا جہاں تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔